السلام علیکم زیبی بھائی، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام فیضی، میں بالکل ٹھیک ہوں. تم کیسے ہو؟ آج کیسے آنا ہو گیا؟ بس دیکھ لو، میں نے کہا جا کے زہیب کا پتہ کروں. آخر کیا ہو رہا ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ فیضی یار، پریشانی کیا بتاؤں، تمہیں بھی تو پتہ ہے امتحان سر پہ ہیں اور تیاری میری تو ذرا بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اوہو، تو یہ بات ہے. تو بھائی تیاری کیوں نہیں کی آپ نے؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی کیا کریں، جتنی بھی اچھی تیاری کرو، جتنی محنت کرو، پھر بھی کامیاب وہی ہوتے ہیں جو نقل لگاتے ہیں امتحان میں. بھائی بہت ہی غلط بات کی آپ نے. جو محنت کرتے ہیں وہ بھی تو کامیاب ہوتے ہی ہیں. اور ویسے بھی آپ نے سنا نہیں، مشہور مقولہ ہے، محنت میں عظمت ہے. آپ محنت کرتے رہو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ارے بھائی آپ جو بھی بولو، میں نے تو سوچ لیا ہے کہ اس بار میں تو بوٹی ساتھ لے کے جاؤں گا. کوئی نہ کوئی پرچی لکھ کے اپنے پاس چھپا لوں گا. آج کل کوئی نہیں لے جاتا کیا؟ سب لے جاتے ہیں. میں لے گیا تو کون سا ہنگامہ برپا ہو جائے گا؟ بھائی ایک بات تو سن لو، یہ آپ کی سوچ بہت غلط ہے. کوئی بھی ناجائز کام اس لیے جائز نہیں ہو جاتا کہ اسے دوسرے لوگ بھی کرتے ہوں. اچھا بھائی، اگر تم بتاؤ جب امتحان سر پر ہو اور تیاری نامکمل تو بندہ کیا کرے؟ بھئی ایسا پتہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ روزانہ کا کام روزانہ نہ کرے تو امتحان کی تیاری میں مشکل پیش آتی ہے. ہاں، اگر محنت شروع سے کی جائے تو امتحان میں آسانی ہو جاتی ہے اور پھر طالب علم کو کسی قسم کی نقل کی ضرورت پیش نہیں آتی. آپ نے روزانہ کا کام روزانہ کرنا تھا. اگر ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کرنا چاہیے تھا. بھائی ایک تو آپ کی نصیحتیں جو ہے نا، بس کر دو تم. اب یہ بتاؤ، سب لوگ آپ کی طرح ذہین تو نہیں ہوتے، اور آج کل نقل لگانے کا دھندا تو زور و شور سے چل رہا ہے. یہ تماشا اب عام ہو رہا ہے بھائی، تو ہمیں کیا، ہم بھی لگا لیں گے. یہی تو المیہ ہے. اب دیکھو تم، اگر ایک طالب علم کرے تب بھی جرم ہے، اگر بہت سارے طالب علم کریں تب بھی جرم ہے. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ نصاب کی کتابوں کا بغور مطالعہ کرو. اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا ہے، اسے استعمال کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. جو بھی پڑھو سوچ سمجھ کر پڑھو اور ذہن نشین کر لو. یہ کام تم اب بھی کر سکتے ہو. لیکن ہر وقت نصابی کتاب پڑھنا بھی بے حد مشکل ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ گھر میں سرے سے وقت ہی نہیں ملتا. کبھی ٹی وی پروگرام شروع ہو جاتا ہے، کبھی کیبل پر صبح سویرے کوئی فلم لگی ہوتی ہے. اب آنکھ کھلتی ہے جب سورج نکل آتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے امتحان کی تیاری میں لگ جاؤ اگر تھوڑا بہت وقت ملے. جس طرح کا تم نے اپنا حال بتایا ہے، اس طرح تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امتحان میں بوٹیوں کا سہارا لیتے ہیں، ان میں سے اکثر طالب علم بہت اچھے نمبر کے حصول میں ناکام رہتے ہیں. تمہیں چاہیے نئے سرے سے سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ تیاری شروع کرو. نقل لگانے کا خیال دل سے نکال دو. اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. ہاں یار، ویسے آپ کی باتیں تو واقعی دل کو لگی ہیں. کہتے تم ٹھیک ہی ہو. ہاں صحیح ہے. پھر بھی تم تیاری شروع کرو، اپنے اساتذہ کرام سے مدد لے لو. اور اس کے علاوہ تمہیں کسی بھی مضمون میں مشکل ہو تو بتا دیا کرو یار، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. شکریہ راشد بھائی، کیا بات ہے. آپ نے مجھے بہت مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ میں ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی کوئی بات نہیں، بس آپ ایک اچھے طالب علم کی طرح اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی مفید ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ان کی روشنی میں امتحان کی تیاری کرو. اور امتحان میں نقل لگانے کی جو وبا پھیل رہی ہے، اس سے ہر ممکن بچنا چاہیے ہمیں. بھائی بہت شکریہ، آپ نے میری اصلاح کر دی. انشاءاللہ اب میں امتحان میں پوری تیاری کر کے دکھاؤں گا. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو میرا خیال ہے کہ محکمہ تعلیم کو بھی چاہیے کہ بہتر اور جامع اصلاحات نافذ کرے اور امتحان میں چیکنگ کا نظام درست کیا جائے تاکہ طلباء کی حق تلفی نہ ہو.
ہاں جی بالکل یہ بھی ہے، یہ جو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے نا امتحان میں، لوگ پیسے دے کے ایک دوسرے کو نقل کرواتے ہیں، اس کو تو بالکل کم ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ کا ضرور اس طرح کا انتظام کرنا چاہیے بھائی، آخر ایمانداری بھی کوئی چیز ہے۔ صحیح کہتے ہو، اچھا کیا آپ نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے گناہ سے بچا لیا۔ بس یار آپ میرے دوست ہو اس لیے میرا کہنا فرض تھا، اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کو اچھی بات بتائے۔ چلو ٹھیک ہے پھر، انشاءاللہ آج سے ہی تیاری شروع کر دو۔ لو جی ڈن ہو گیا، آج سے ہی تیاری شروع۔ اوکے ہو گیا جی، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا رزلٹ دوں گا۔ ہاں ویسے صحیح ہے، اچھا ویسے مجھے لگا کہ تم نے یہ بات مان لی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، ابھی میں بھی چلتا ہوں، تھوڑا کام ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔